آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آخر ہدایت کسے ملتی ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اسلام کے بہت قریب ہوتے ہوئے بھی اچانک سے دین سے دور چلے جاتے ہیں، اور کئی بار کچھ لوگ جو اللہ کو جانتے تک نہیں وہ دین پر بہت زیادہ قائم ہو جاتے ہیں اور اللہ کے بہت ہی پیارے بندے بن جاتے ہیں۔ کیا ہدایت ملنا صرف نصیبوں کی بات ہوتی ہے، یا پھر اللہ تعالی نے قرآن میں ہدایت حاصل کرنے کا ہمیں کوئی راستہ بتایا ہے؟ آج کی ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کے بعد آپ اپنی زندگی کو بالکل نئے نظریے سے دیکھنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اب اس آیت کو پڑھ کر کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر اللہ ہی جسے چاہے اسے ہدایت دے تو پھر ہماری کوشش کرنے کا کیا ہی فائدہ۔ لیکن جب ہم قرآن کو پورا پڑھتے ہیں تو ایک بہت ہی خوبصورت بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتے، بلکہ جو بندہ سچے دل سے اللہ کی طرف ایک قدم بھی بڑھاتا ہے، اللہ اس کے لیے ہدایت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور انہیں اپنا راستہ دکھاتے ہیں، یعنی ہدایت ان لوگوں کو ملتی ہے جو اس کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ اسی طرح سے جب تک دل میں سچائی کو قبول کرنے کی تمنا پیدا نہیں ہوتی، ہدایت کا سفر شروع نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے قرآن بار بار ان لوگوں کی تعریف کرتا ہے جو تکبر نہیں کرتے، سچ سن کر اس پر غور کرتے ہیں، اور اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سچ جاننے کے باوجود بھی اپنی ضد پر اڑے رہتے ہیں، اپنے گھمنڈ میں اور اپنی دنیا کی وجہ سے اسے قبول نہیں کرتے۔ اور جب انسان بار بار سچ کو ٹھکراتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی اس کے دل کو سخت کر دیتے ہیں۔ اور یہاں ایک بہت ہی ضروری بات جو سمجھنے والی ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ اسے ہدایت نہیں مل سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ جو شخص آج اللہ سے بہت ہی دور نظر آ رہا ہو، کل وہی شخص اللہ کا سب سے پیارا بندہ بن جائے، اور جو شخص آج اللہ کی عبادت پر فخر کر رہا ہے، گھمنڈ کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے گھمنڈ کی وجہ سے گمراہی کے راستے پر چلا جائے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت علی قلبی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا۔ سوچئے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کی حفاظت کے لیے دعا کرتے تھے تو ہمیں کتنی زیادہ اس دعا کی ضرورت ہوگی۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ آخر وہ ایسی کون سی چیز ہے جو انسان کو ہدایت سے دور کر دیتی ہے؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، گمراہی کا راستہ انسان اکثر خود اختیار کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ ٹیڑھا ہو گیا تو اللہ نے اس کے دلوں کو اور بھی ٹیڑھا کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اسے اسی راستے پر چھوڑ دیا جس کو اس نے اپنے لیے خود پسند کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی بار بار گناہ کرتا ہے، نصیحت سنتا تو ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا، سچ کو جانتا ہے لیکن اپنی ضد کی وجہ سے قبول نہیں کرتا، تو دھیرے دھیرے اس کا دل سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بالکل برعکس قرآن ایک بہت ہی خوبصورت بات بتاتا ہے، جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اب سب سے اہم سوال کہ اگر کوئی انسان واقعی ہدایت پانا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلی بات تو اسے اللہ سے ہدایت مانگنا کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو صرف علم ہی نہیں دیا، بلکہ وہ اللہ سے ہر وقت ہدایت اور استقامت کی دعائیں بھی کیا کرتے تھے۔ اسی لیے ہمیں بھی ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کو صرف زبان سے پڑھنا ہی نہیں بلکہ دل سے محسوس کرنا چاہیے اور دل سے مانگنا چاہیے۔ دوسری بات، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہیے۔ تیسرا، گناہوں کے بعد فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ شیطان یہ نہیں چاہتا کہ بندہ گناہ کرنے کے بعد مایوس ہو جائے اور اللہ کی طرف بھاگ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بار بار اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، سچے دل سے معافی مانگتے ہیں۔ چوتھی بات، اپنی صحبت اچھے لوگوں میں اختیار کیجیے۔ انسان اپنے دوست اور ماحول سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ اگر آپ کے آس پاس اللہ کو یاد دلانے والے لوگ ہیں تو ہدایت پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور آخری بات، کبھی کسی کے بارے میں یہ فیصلہ مت کیجیے کہ اس کے لیے ہدایت کا دروازہ بند ہو چکا ہے،
یاد رکھیے کہ وہ شخص جو اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام کے سخت مخالفت کرنے والوں میں شامل تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی تو وہی عمر بن خطاب اسلام کے سب سے عظیم رہنما میں سے ایک بن گئے، اور ان کے دور خلافت میں اسلام دور دور تک پھیلنا شروع ہو گیا۔ اسی لیے کبھی بھی کسی انسان کے بارے میں یہ فیصلہ مت کیجیے کہ اللہ نے اس کے لیے ہدایت کے راستے بند کر دیے ہیں۔ دلوں کو بدلنے والا صرف اللہ ہے۔